سلمان صاحب آگے لیڈرشپ گئی, ہیو یو تھاٹ اباؤٹ دس کہ سیناریو کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کا بلے کا نشان گیا تو پھر آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے یعنی مولانا شیرانی صاحب کی جماعت کے نشان سے الیکشن تحریک انصاف لڑے گی. سمیع الحق صاحب کی پارٹی ہے, وہ بھی ایک پارٹی ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. there is that plan B and plan C, but it's not very effective, is it? دیکھیے, میں اس بارے میں علم نہیں رکھتا. یقیناً کوئی پلان ہوگا, لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ وائڈلی شیئرڈ نہیں ہے. لیکن دیکھیں, اگر تو ایک نشان مل جائے تمام کینڈیڈیٹس کو جو ایک جماعت کے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, نیشنل اسمبلی کے تمام کینڈیڈیٹس, پروونشل اسمبلی کے تمام کینڈیڈیٹس, ان سب کا اگر یکساں نشان ہو, خواہ وہ کوئی بھی نشان ہو, بلہ نہ بھی اگر ہو, تو میں سمجھتا ہوں صورتحال کسی حد تک سنبھل جائے گی. لیکن اگر ایسا ہو کہ نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 32 پہ الیکشن لڑ رہا ہے, اس کے نیچے جو 3-4 پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, کوئی کرسی پہ لڑ رہا ہے, کوئی میز پہ لڑ رہا ہے, تو پھر ایک افراتفری کا عالم ہوگا اور یہ صریحاً ایک جمہوریت پر حملہ ہوگا. اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ بیٹر سینس ول پریویل, بلہ ہی دیا جائے گا تحریک انصاف کو. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور کوئی دوسرا طریقہ بھی نہیں سامنے آتا جس کی وجہ سے ایک نشان کے تحت الیکشن لڑا جائے, تو پھر یہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. ہم پھر بھی کوشش کریں گے, پھر بھی الیکشن لڑیں گے, پھر بھی عوام کو یہ باور کرائیں گے کہ کون کس پارٹی کا امیدوار ہے, پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے. اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب چونکہ سیاست میں قدم رکھ دیا ہے, اب پیچھے مڑنا ممکن نہیں ہے. ہر طرح کا تحفظ جو دے سکتے ہیں وہ دیں گے, لیکن ایک ماحول ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, جس کا نہ آئین تصور کرتا ہے نہ بیسک. لیکن وہ ماحول تو ہے, اور پاکستان کی سیاست کی سلمان صاحب یہ ریالٹی بھی ہے. ایکسٹینٹ آپ فیصلہ کر لیں, کہیں 10%, کہیں 40%, کہیں 70%. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو اب ہو رہا ہے یہ تو میں نے نہیں دیکھا کبھی, میری نظر سے زندگی بھر کبھی نہیں گزرا کہ کہیں پروپوزر سکنڈر اٹھائے جا رہے ہوں, کہیں کاغذ لا کے کوئی ناچ جائے. وہ تو وکٹیں لے کر میں نے سنا تھا کہ کرکٹ گراؤنڈ میں وہ بچہ جس کی جو آؤٹ ہو جاتا تھا نہیں مانتا تھا تو وکٹیں لے کے تو بھاگ جاتا تھا. وہ تو میں نے سنا ہوا کہ کوئی کسی کے نامینیشن پیپر لے کے بھاگ جائے گا. یہ میں نے بہت زندگی میں پہلی دفعہ سنا. اور جس طریقے سے یہ جس بلیٹنٹ طریقے سے سارے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے, یہ بھی اٹس اے فرسٹ. میں نے یہ ضرور 2002 کے, لیکن وہ جی درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ہمارے بعض دوست ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہم کہیں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے کہ ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ پاکستان کا بس یہی نظام ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہوئی ہیں دھاندلیاں پہلے اور بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں, لیکن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. سن 85 کے بعد اور 85 کے الیکشن کو ملا کر ہر الیکشن میرا اپنا دیکھا بھالا ہے. اس سے پہلے میرا مطالعہ ہے اور بڑوں سے گفتگو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی فضا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں برپا کی گئی ہے ایک الیکشن سے پہلے, خواہ کوئی کچھ بھی کہے. لیکن اگر ایسا تھا بھی تو ہر دفعہ ہمیں اس کی مذمت کرنی ہے, ہر دفعہ ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا. سر یہ بات آپ کی ٹھیک. میں تو چونکہ مائی فیملی از بین کنٹیسٹنگ الیکشنز ان 70, سو میں نے سنی ہے بہت سی کہانیاں آنکھوں سے دیکھی. میں نے یہ ضرور دیکھا کہ 2002 کے الیکشن میں پی ٹی وی نے فیصلہ سنا دیا. لیٹ سے احسن اقبال صاحب جیت گئے تھے, لیکن صبح وہ چینج کیا گیا, اور میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن دانیال عزیز صاحب کو جتا دیا گیا. کہیں وہ ایک سیکرٹری جنرل ہوتے تھے ہمارے فورن آفس کے, ان کے جیتنے کا اناؤنس ہو گیا پی ٹی وی پر. وہ فیصلہ آپ نے دیکھا بدل گیا, تبدیل ہو گیا صبح پاکستان ٹیلی ویژن. لیکن میں ذرا ایک پولیٹیکل ویو لینا چاہتا ہوں کہ پالیٹیشنز جو دیکھ رہے ہیں اس کو, ان کی نظر سے بھی کیا یہ کبھی گزرا ہے؟ شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی قاسم سر جی, کیسی طبیعت ہے جناب؟ تو ٹکٹ کی بنیا, میں تو کل بھی فون کر رہا سی, دسو تو سی. میں سر نہیں, میں تو کیتا ٹیلی فون, لیکن تو گل نہیں ہو سکی. سر وہ آپ کے ٹکٹ کا پہلے تو بتائیں, آپ کے ٹکٹ کا وہ سنا ہے ایاز صادق صاحب سے کو ٹائی پڑی آپ کی؟ نہیں, ٹائی تو کوئی نہیں ایسی. میں تو اپنے وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی میرا فقیر آدمی میں. لیکن مسئلہ نہیں ہے ٹکٹ کا, کیونکہ مسلم لیگ نون میں ٹکٹ کے مسئلے تو ہیں. نہیں سر نہیں, مطلب وہ تو لیڈران طے کریں گے اس کو اور حل بھی کر لیں گے, یہی تو ہوتا ہے لیڈرشپ. لیکن اگر آپ کے مسئلے, میں نے سنا آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد لڑیں گے اگر ٹکٹ نہ ملا پارٹی کا. یہ کس نے کہا یار؟ وہ سب میں سنے, میں سوشل میڈیا پڑھتا رہنا, کی کریں جی. نہیں سر, وہ آپ کو پتہ ہی سوشل میڈیا کون چلاتا ہے اس کو, کیا باتیں کرتا ہے. ابھی اس وقت تو مطلب کاشف اس وقت تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے یار.
اس وقت تو وہ مطلب میں یہ کہتا ہوں وہ بفور ٹائم یہ باتیں کر رہی. ٹھیک ہے. سو چلو کل تک انتظار کر لیتے ہیں, مجھے لگتا ہے ٹکٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں نا, شیخ صاحب میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کی ایک اور, آپ ایز اے پالیٹیشین, میں نے دیکھا آپ کو پچھلے کچھ 4-5 الیکشن تو میں نے خود دیکھا آپ کو لڑتے ہوئے 2, 8, 13, 18. یہ بتائیں کہ آپ نے جو اب ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا؟ نہیں کاشف, میں اس پہ کوئی زیادہ تنقید یا کسی کی مطلب بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ مناسب نہیں ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی, اگر مجھ سے آپ یہ سوال پوچھیں تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں نے جو پہلا الیکشن لڑا تھا وہ لوکل گورنمنٹ کا 79 میں. میرے والد نے جو پہلا الیکشن لڑا تھا وہ 1960 میں لڑا تھا, اس کے بعد 70 وہ چلتا رہا. یہ تو میرا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی آنی چاہیے تھی سیاست میں. لیکن بدقسمتی ہے یار, پچھلے ادوار میں یہ معاملہ بہت ہی گند پڑ گیا تھا. تو اب آپ کی پارٹی تو بڑی خوشی خوشی اس کو قبول کر رہی ہے. جی سر, میں کہتا آپ کی پارٹی تو بڑی خوشی خوشی قبول کر رہی ہے نا اس سارے گند کو. نہ صرف یہ کہ قبول کر رہی ہے بلکہ سر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بلہ فی الحال ایک حکم امتناع یعنی اسٹے آرڈر دے دیا بلے کی ختم, وہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا. پریس کانفرنسوں پہ مریم نواز, شہباز شریف, یعنی اس لیول پہ انہوں نے آ کے کہا نہیں بلہ ان سے واپس لے لو, ہم تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے ان کے خلاف اگر ان کے پاس بلہ ہوا. پیغام تو یہی دے رہی ہے مسلم لیگ میں. یہ کس نے کہا ہے آپ کو یار؟ میں اگر یہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو میرا خیال ہے سب جماعتوں کو, میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا, نہ میں نے کسی پہ کوئی آبجیکشن کیا ہے, نہ کسی کاغذات پہ اعتراض کیا ہے, نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے. تو یہ میرے خیال میں شاید مفروضوں پہ سارا مبنی ہوتا ہے. اور یہاں تک بات ہے اس کی جو سمبل تھا ان کا, وہ ٹیکنیکلی اگر الیکشن کمیشن نے کسی قانون کے تحت اس کو ختم کیا تو الیکشن کمیشن کا ہی یہ معاملہ ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے, چلے میں نے آپ کی یہ بات مان لی. اگر کسی کورٹ نے اسٹیک کیا ہے تو یہ کورٹ کا معاملہ ہے, لیکن پوری پارٹی کا باہر نکل کے اس کے اوپر تنقید کرنا کہ یہ بلہ واپس لیں, یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, بلہ نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف کے پاس. یہ تو سیاسی جماعت کا فیصلہ ہے نا, جس کی وجہ سے سیاسی جماعت کی اوپر سے لے کر نیچے تک لیڈرشپ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں پریس کانفرنس سے اگر ہائی کورٹ نے یہ کیا, پشاور ہائی کورٹ نے کیا, تو یہ تو ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فال کہاں پہ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کہاں پہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں, اسلام آباد فال کرتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو یہ جا کے اس ہائی کورٹ سے, پشاور ہائی کورٹ سے یہ حکم اتنائی لینا کوئی عجیب. سر الیکشن ہوئے خیبر پختونخوا میں انٹرا پارٹی, اس وجہ سے ہی شاید ادھر کرائے گئے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ نہیں جانا چاہتے تھے, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف لے لیا. سر میں جو گزارش کر رہا ہوں میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں شیخ صاحب کہ آپ کو اتنی پریشانی کس بات کی ہے بلہ میدان میں ہو تو. پہلے مجھے آپ یہ بات بتائیں, میں چھوڑیں اس بات کو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جوریڈکشن کس کی بنتی تھی, فیصلہ کس نے دیا؟ میرے پاس وکیل ہیں, میں ان سے پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کہیں تو. میں تو سیاسی سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کو ٹینشن کیا ہے, آپ کو پریشانی کیوں ہے بلے کی؟ مجھے ذاتی طور پہ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور میاں صاحب کو پوچھو نا, انہوں نے ٹینشن ہے کی؟ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اللہ کا فرق ہے. اور سر میاں صاحب نو ٹینشن کیوں ہے, اے پوچھ رہے ہیں تھا, دیکھو وہ آپ پھر ان سے بات کر لیجئے.